نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلام اور ثقافت۔ اسلام ایک نظریے کا نام ہے اور اس نظریہ کو بنیاد بنا کر علامہ اقبال نے برصغیر میں مسلمانوں کا علیحدہ ملک حاصل کرنے کے لیے دو قومی نظریہ پیش کیا، جس کے تحت ہندوؤں کو اس بات کا احساس اور یقین دلایا گیا کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے جس کی بنیاد پر مسلمان بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں یا رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں یا زیادہ ہی ہوتا ہے تو حج کرنے چل پڑتے ہیں، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھاتا ہے، اور اسلامی زندگی کے طور طریقے کسی بھی مذہب یا پھر کسی بھی قوم یا پھر کسی بھی طرز عمل کے زیر اثر نہیں آ سکتے، کیونکہ ان پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 138 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ نحن لہ عابدون۔ اللہ کا رنگ، اور بھلا اللہ کے رنگ سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، لوگوں سے معاملات کرنا، تنہائی میں وقت گزارنا، ہر لمحہ اللہ کے تابع ہوتا ہے یا ہونا چاہیے۔ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر لمحہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے یا ہوتا ہے، یا قرآن کے مطابق ہوتا ہے یا ہونا چاہیے۔ جب ہماری زندگیوں میں اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے نا، تو پھر کوئی اور رنگ اثر نہیں کرتا۔ اسلام نے رسم و رواج کو ختم نہیں کیا، رسم و رواج ہونے چاہیے، کیونکہ رسم و رواج ہی ہماری تہذیب اور ثقافت بناتے ہیں۔ بس یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے رسم و رواج قرآن اور حدیث کے منافی نہ ہوں، ہمارے رسم و رواج کسی دوسرے مذہب کی اندھی تقلید نہ ہو، ہمارے رسم و رواج میں خود نمائی کی جھلک نہ ہو، ہمارے رسم و رواج میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہ ہو، ہمارے رسم و رواج سنت کے مطابق ہونے چاہیے، ہمارے رسم و رواج میں کسی قسم کا ظلم نہ ہو، اور ہمارے رسم و رواج میں کوئی فضول خرچی نہ ہو۔ اپنے رسم و رواج کو پرکھنے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کا مکمل علم ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے روزمرہ کے معمولات کا جائزہ لے سکیں کہ ہمارا کون سا طریقہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اور کس طریقے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارا دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ ہمیں صرف کرنا یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ جب ہماری صحت خراب ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، اور ڈاکٹر ہمیں علاج بھی بتا دیتا ہے اور کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتا دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ احتیاط علاج کا حصہ ہوتی ہے۔ مثلاً ڈاکٹر کہتا ہے کہ زخم کو گیلا نہیں کرنا، یہ زخم خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اور ساتھ میں کچھ دوائیاں بھی دے دیتا ہے جو زخم کے ٹھیک ہونے میں مددگار ہوں گی۔ اب کیا اگر آپ گھر آئیں اور گھر آ کر دوائیاں تو کھانا شروع کر دیں اور ساتھ ہی اپنے زخم کو پانی میں ڈبو کر بیٹھ جائیں، تو کوئی آپ کو عقل مند کہے گا کہ ایسا کرنے سے آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا بھلا؟ اب اگر ایک اسلامی معاشرے میں خرابی آ گئی ہے، ہمارے رسم و رواج بگڑنے کی وجہ سے ہماری تہذیب اور ثقافت پر بہت برا اثر پڑا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ علاج کے لیے کس کے پاس جائیں؟ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ نے رسول بھیجنے کا سلسلہ ختم کر دیا، اب کریں تو کیا کریں؟ اللہ نے قرآن کی شکل میں علاج دے دیا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن شفا ہے، تو بھائی یہی تو شفا ہے۔ ہمارے نفس کو شرک سے پاک کرنے کے لیے شفا ہے، ہمارے روح کو پاک کرنے کے لیے شفا ہے، ہمارے عقائد کو اسلامی طرز عمل میں ڈھالنے کے لیے شفا ہے، ہمارے عقائد کو اسلامی طرز عمل میں ڈھالنے کا علاج ہے، ہماری روح کو پاک کرنے کا علاج ہے، ہمارے مقاصد کو صراط مستقیم پر رکھنے کا علاج ہے۔ قرآن علاج بھی بتا دیتا ہے اور ساتھ میں احتیاط بھی بتا دیتا ہے کہ دیکھو، خود نمائی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا،
کسی کا حق نہیں مارنا، دھوکہ نہیں دینا، زیادتی نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، خوشی کے نام پر فساد نہیں کرنا اور فساد کر کے خوش نہیں ہونا۔ جب یہ علاج اور احتیاطی تدابیر کو دل سے مان کر ان پر عمل کیا جائے گا تو ہمارے رسم و رواج قرآن اور سنت کے مطابق ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ہماری شادیوں پر کون کون سے رسومات سنت سے ثابت ہیں؟ ہماری فوتگیوں پر کون کون سی رسومات سنت سے ثابت ہیں؟ بچے کی پیدائش پر کون کون سی رسومات سنت سے ثابت ہیں؟ رمضان، شعبان، محرم اور سفر کے مہینے سنت سے کیسے گزارنا ثابت ہے؟ خوشی ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا سنت سے کیسے ثابت ہے؟ اور دکھ ملنے پر صبر کیسے کیا جائے یا دکھ ملنے پر صبر کرنا سنت سے کیسے ثابت ہے؟ جب یہ سب طریقے قرآن اور سنت کے مطابق ہو جائیں گے تو ہم کہہ سکیں گے کہ ہم اسلامی رسم و رواج کے پابند ہیں، اور پھر یہی رسم و رواج مل کر اسلامی تہذیب اور ثقافت بناتے ہیں، اور پھر یہی اسلامی تہذیب اور ثقافت ہی اسلامی نظریے کی بنیاد بنتی ہے۔ اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک نظریہ حیات ہے، اور اسلامی نظریہ حیات ہی اسلامی معاشرے کی پہچان ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کا فہم سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔